حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5ویں کہانی، بنی اسرائیل کا انکار من اوسلو اور گمراہی کی راہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا دور بھی آیا جب وہ فرعون اور اس کی فوج سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف ہدایت دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے، آسمان سے من اوسلو نازل کیا، بادلوں کا سایہ عطا کیا اور ان کو ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں جو ایمان والوں کے لیے کافی تھیں۔ لیکن بنی اسرائیل کی فطرت میں شک، ضد اور نافرمانی تھی، جس کی وجہ سے وہ بار بار گمراہ ہوتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلائی اور سمندر کو پھاڑ کر انہیں پار کرایا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے کنواں طور پر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں کنواں طور پر ٹھہرے۔ اس دوران بنی اسرائیل نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑے جانے کے باوجود سچائی سے منہ موڑا اور سامری نامی شخص کے کہنے پر ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ سامری نے سونے کے زیورات سے ایک بچھڑا بنایا جس سے وہ ایک آواز نکالتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہی تمہارا رب ہے اور اسی کی پوجا کرو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں منع کیا، لیکن وہ نہ مانے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور یہ سب کچھ دیکھا تو سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے تورات کی تختیاں نیچے پھینک دیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے وضاحت کی کہ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ قابو نہ پا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور سامری کو ذلیل و خوار کر کے تنہا کر دیا۔ بنی اسرائیل کو اس بچھڑے کو جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں بہانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ تورات عطا کی اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ اپنی قوم کو ان احکام کے مطابق چلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام سنائے، لیکن بنی اسرائیل کی سرکشی ختم نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے من اوسلو نازل کیا تاکہ وہ شکم سیر ہو کر عبادت کریں، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور دنیاوی کھانے مانگنے لگے، جیسا کہ پیاز، دال، سبزیاں وغیرہ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمیں وہی کھانے دو جو ہم مصر میں کھایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم بہتر نعمت کو کمتر چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ اگر تم دنیاوی چیزوں کے خواہاں ہو تو کسی شہر میں جا کر رہو، وہاں تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر قحط اور مصیبتیں نازل کیں۔ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وعدہ دیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے تو وہ انہیں ایک عظیم سرزمین عطا کرے گا، جس کا نام تھا سرزمین مقدس، ارض مقدسہ۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ وہاں بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ الفاظ بہت گستاخانہ اور بے ادبی پر مبنی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی سزا یہ دی کہ بنی اسرائیل کو 40 سال تک بیابان میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ وہ 40 سال تک میدان میں گھومتے رہے، نہ کسی شہر میں داخل ہو سکے اور نہ کسی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات دیں، لیکن وہ قوم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ 40 سال تک ان پر من اوسلو نازل ہوتا رہا۔ پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر چٹان سے 12 چشمے نکالے تاکہ ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی لے سکے، لیکن پھر بھی وہ شکر گزار نہ بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی قوم کو ہدایت عطا ہو، لیکن وہ لوگ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ انہوں نے کئی مواقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی، ان سے عجیب و غریب مطالبات کیے اور اپنے نبی کو اذیت دی۔ ایک موقع پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرائی اور وہ سب مر گئے۔
بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف معجزات دیکھنے سے ایمان مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ دل کی سچائی اور نیت کی درستگی ایمان کی بنیاد ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل نے جتنے بھی معجزات دیکھے وہ سب ان کے لیے عبرت اور ہدایت کا ذریعہ بن سکتے تھے، لیکن ان کی ضد اور نافرمانی نے ان کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قوم کا مزاج اتنا ضدی ہو چکا تھا کہ وہ سیدھی راہ پر آنے کے بجائے بار بار بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مواقع دیے، لیکن جب انسان خود ہدایت نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ پوری کہانی آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اپنے نبیوں کا احترام کرنا چاہیے اور شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح ضدی اور نافرمان نہیں بننا چاہیے، بلکہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صبر و استقامت، اللہ پر کامل یقین اور اپنی قوم کی مسلسل اصلاح کی کوششیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہدایت حاصل کر سکیں۔